بیلا کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ اگر ہم اس پروگرام کے حوالے سے ہم تسلیم کریں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ہب ہے اور اس کی جو سپوکس آ رہی ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جا رہی ہیں، وہ جس کے اندر ہمارا خطہ بھی شامل ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس میں جو بنیادی چیز آج ہم جس کے اوپر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک تاثر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے نیچے امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، یعنی اس کو آپ جو ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ انتظامیہ جو ہے یہ کل کو کیا قدم اٹھائے گی کسی خاص ایشو کے حوالے سے۔ سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کہ سیریا کے ایک سیرین ایئر فورس کے بیس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے حوالے سے بہت سی جو ہے نا تجزیے سامنے آئے، اور سیمور ہرش کا پچھلے دنوں تجزیہ آیا جس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو حملہ تھا اس میں امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے ٹرمپ صاحب کو بالکل واضح طور پہ بتایا تھا کہ یہ جو سیرین ایئر فورس کا حملہ تھا اس کے اندر کوئی کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ٹرمپ صاحب نے یہ بات تسلیم کرنے سے اور سننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ان کو آپشنز دی گئیں کہ کون سی آپشنز ہیں، اینڈ فائنلی جو ہے جو آپشن استعمال ہوئی جس میں ٹوماہاک اٹیک جو ہے وہ کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے۔ اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بدھ کے دن کانگریس کے سامنے ٹیسٹمنی دیتے ہوئے نکی ہیلی، جو کہ مستقل مندوب ہیں امریکہ کی اقوام متحدہ میں، انہوں نے یہ کہا کہ باہر کے جو سفارتکار ہیں، 192 ممالک کے سفارتکار جو اقوام متحدہ میں ہیں، ان کا یہ ایک بنیادی تاثر ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، اور نکی ہیلی نے کانگریس میں کہا کہ دیٹ از اے گڈ تھنگ، یعنی شی فیلز کہ یہ ایک اچھا تاثر ہے۔ اینڈ میں اس میں سے اقتباس میں سے کوٹ کر دیتا ہوں، کیپنگ فارن گورنمنٹس گیسنگ اباؤٹ US intentions has served as a powerful negotiating lever, she said, helping her to secure cuts of hundreds of millions of dollars in peacekeeping costs۔ وہ تو خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، اور ایگزیکٹ کوٹ جو ہے نکی ہیلی کا، I deal with 192 countries and the overwhelming feeling is that we are unpredictable. They do not know exactly what we are going to do. It has kept them more on alert of wanting to be there with us, not wanting to get on the wrong side of us. So یہ صرف ایک تاثر نہیں ہے، اب فیصلہ اس بات کا کرنا ہے کہ کیا یہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے یہ کوئی میتھڈ ہے یا یہ ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے اس کی عکاس ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ سیکرٹری خزانہ جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس میں 3 جو ہے بلکہ فیصلے، کہ ایک چین کا ایک بینک آف ڈینڈونگ، اس کو جو ہے وہ سینکشن کیا، اس کے علاوہ ایک ڈیلین گلوبل یونٹی شپنگ کارپوریشن ہے اس کو کیا، اور یہ دونوں کو فار دیئر اللیجڈ انوالومنٹ ان ہیلپنگ نارتھ کوریئنز نیوکلیئر پروگرام۔ اس کے علاوہ 2 جو ہے نا چائنیز جو شہری ہیں ان کو بھی سینکشن کیا ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے، جو خزانے کا ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا۔ اس کے علاوہ مودی صاحب جو ہیں وہ ابھی گئے ہوئے تھے دورے پہ امریکہ کے، اور وہاں پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو ہوئی جیسے کہ ہوتی ہے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں 2 پیراگرافس جو ہیں، بلکہ 3 پیراگرافس آئی وڈ سے، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، جس میں پاکستان سے ایک تو سید صلاح الدین جو حزب المجاہدین کے جو ہے وہ آزاد کشمیر بیسڈ کمانڈر ہیں، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا، دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے علاوہ لشکر طیبہ کا ذکر ہوا، جیش محمد کا ذکر ہوا، ڈی کمپنی کا ذکر ہوا جو لسٹنگ ہے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی، اور اس کے علاوہ ممبئی اور پٹھان کوٹ کے حملوں کا ذکر ہوا، اور پاکستان کو کہا گیا کہ وہ ایکسپیڈیشسلی جو ہے ان کو کنکلوڈ کریں انویسٹیگیشنز کو انٹو پٹھان کوٹ اینڈ ٹرائلز انٹو ممبئی۔ اسی طرح ٹیڈ پو اور رک نولن نے ایک HR 3000 بائی پارٹیزن لیجسلیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے، جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی میجر نان نیٹو ایلائی کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کیا جائے۔
پاکستان کی طرف سے خارجہ دفتر خارجہ کی طرف سے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس کا جو جواب آیا اس میں، اور میں اقتباس جو ہے وہ فارن آفس کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو دے رہا ہوں. The joint statement is singularly unhelpful in achieving the objective of strategic stability and durable peace in the South Asian region. By failing to address key sources of tension and instability in the region, the statement aggravates an already tense situation. پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے it was a missed opportunity to induce India to alter its policies inimical to peace in the region. Pakistan stands ready and committed to resolve all outstanding disputes, especially جموں اینڈ کشمیر. یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ سنٹیکٹیکل فارمیشن ہے کہ اس میں فقرے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ریزالو آل آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر، بلکہ انکلوڈنگ کی جگہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اسپیشلی جموں اینڈ کشمیر. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان از آلسو deeply concerned on the sale of advanced military technologies to India. Such sales accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability in South Asia. اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان stands with the Kashmiris and their right to self-determination in the light of UN resolutions. تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے 3 جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہم اس میں ذکر کریں گے. ایک تو جو خارجہ تعلقات امریکہ کے ہیں ان کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے، پھر جو انڈیا اور پاکستان کا جو معاملہ ہے اور اس کا جو ہب کے ساتھ جا کے معاملہ ان 2 سپوکس کا ملتا ہے، اور US پاکستان افغانستان اور چائنا کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور چائنا کے حوالے سے میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے، پچھلے دنوں چائنا کے وزیر خارجہ جو ہیں وانگ ہی وہ دورے پہ آئے، پاکستان کا بھی دورہ کیا، افغانستان کا بھی دورہ کیا، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو ہوئی جو کہ 7 نکات پہ مشتمل ہے، اور ان 7 نکات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایمیننٹ جرنلسٹ ڈاکٹر رفعت حسین جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پبلک گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی کے نسٹ میں، عائشہ تنظیم جو کہ بیورو چیف ہیں افغانستان اور پاکستان کی وائس آف امریکہ کی، لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں اور ان کے خیالات اور تجزیے جو ہے اس کا VOA کی آفیشیل پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. لیٹ می بگن ود ڈاکٹر رفعت حسین. ڈاکٹر صاحب، انپریڈکٹیبلٹی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی شکریہ اعجاز. میرے خیال میں انپریڈکٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، میں اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ دیٹس دی انکنسسٹنسی. انپریڈکٹیبل ہونا کسی حد تک وہ بنتا بھی ہے امریکہ کے اندر، کیونکہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور امریکہ کی جو اپروچ ہے وہ اتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی ایک پالیسی کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا. تو وہ اس کے اندر، اور خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے، اور ٹرمپ صاحب کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ یو کین اسٹرائک دی بیسٹ ڈیلز ٹو پروٹیکٹ امریکن انٹرسٹ وین یو آر انپریڈکٹیبل، وین یور ایڈورسریز ایز ویل ایز یور فرینڈز ڈو ناٹ نو. تو اس کا جو نقصان امریکہ کو یہ ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک میتھڈ ہے؟ جی بالکل میتھڈ ہے. وہ میتھڈ یہ ہے، وہ میتھڈ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کامیاب نہ ہو، لیکن میرے خیال میں وہ جو نکی ہیلی کی اسٹیٹمنٹ آپ نے جس میں آپ نے ذکر کیا، اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ انپریڈکٹیبلٹی کو ایک اچھائی سمجھتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ باقی جو امریکہ کے الائز ایز ویل ایز ایڈورسریز، وہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے نزدیک، فار ایگزامپل اگر آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس میں سے پل آؤٹ کرنا، تو کیا یہ امریکہ کے لیے اچھا ہے یا دنیا کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر ساؤتھ ایشیا پہ آپ نظر ڈالیں تو انڈیا کے ساتھ جو بدلتے ہوئے ان کے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے وہ ویزا کا ایشو ہے، ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں. تو وہ پوری دنیا جو وہ گیس کر رہی ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے لیے کیا ہوگا. تو اس کے اندر الائز بھی شامل ہے، اس کے اندر ایڈورسری بھی شامل ہے. تو میرے خیال میں اگر دنیا یہ کنکلوڈ کرے کہ
کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اٹس بینگ انپریڈکٹیبل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ انپریڈکٹیبلٹی از ٹرانسلیٹنگ انٹو انکنسسٹنسی. تو وہ میرے خیال میں امریکہ کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ کم از کم میرا ایک ذاتی نظریہ ہے, لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو امپلیکیشن ہے اس انپریڈکٹیبلٹی کی, اس میں ہمیں کیرٹ جو ہے وہ بہت کم اور سٹک جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ جی, وہ تو امریکہ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ دے ایون وین دے آر آفرنگ یو کیرٹس دے آر کیرنگ اے بگ اسٹک ود دیم, اور وہ اگر آپ ان کے ایجنڈا کے ساتھ کمپلائی نہ کریں تو میرے خیال میں وہ پھر اسٹک جو ہے وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو دیر آر بوتھ کیرٹ اینڈ اسٹک ایلیمنٹس انوالوڈ. لیکن میرے خیال میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اٹس embarking on a policy جس کے اندر وہ اسٹک کا استعمال زیادہ ہے, کیونکہ امریکہ کے پاس دوسرے ملکوں کے انٹرسٹ کے لیے ان کے پاس اسٹک جو ہے وہ کیرٹ جو ہے وہ زیادہ آفر کرنے والی رہ نہیں گئی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اس وقت وہ پوری دنیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اٹ از اے ہائیلی انڈیٹڈ نیشن, تو دے کین ناٹ افورڈ ٹو آفر ٹو منی کیرٹس ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول ساؤتھ ایشیا کی حکومتوں کے لیے. اسی وجہ سے وہ جو تھوڑا بہت پیسہ دیتے بھی ہیں, وہ جو خرچ بھی کرتے ہیں, اس کے حوالے سے وہ اس کا حساب بھی آپ سے مانگیں گے, ٹرانسپیرنسی بھی کے حوالے سے بھی. تو کنڈیشنلٹیز آر بینگ اٹیچ ایون وین دے آر آفرنگ یو کیرٹس. تو کیرٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسینٹیو جو ہے جو آپ لوگوں کی کوآپریشن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا ملکوں کی کوآپریشن کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس کا ایلیمنٹ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ بہت کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جو اسٹک کی پالیسی ہے کہ اگر آپ ہمارے ایجنڈا کے ساتھ کمپلائی نہیں کریں گے تو دین وی آر گوئنگ ٹو ویلڈ اسٹک. اور اس کے حوالے سے یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انڈیا اور امریکہ کے سامنے سے کے حوالے سے جو ہمیں نظر آیا ہے, اس کی آپ کو واضح مثال ملتی ہے کہ ہاؤ امریکہ از یوزنگ اٹس اسٹک پالیسی ایز این انسینٹیو ٹو فورس کوآپریشن فرام پاکستان, اور جس کا ریئیکشن پاکستان کے اندر بہت ہی ایڈورس ہوا ہے. اوکے, عائشہ تنظیم, unpredictability is the same question. What is the buzz inside the beltway? یہ میتھڈ ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ ٹرمپ صاحب صبح اٹھ کے ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے مس اسپیل کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. ابھی مارننگ جو کے حوالے سے جو انہوں نے ٹویٹس کی اس کے اوپر بھی ریاکشن آیا. تو یہ ان کی ذات کی انپریڈکٹیبلٹی ہے یا اس کے اندر کوئی میتھڈ ہے؟ دیر از اے براڈر پیٹرن ہے. آئی تھنک اٹس اے کمبینیشن اعجاز, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایز اے بزنس مین اینڈ ایز اے ڈیل نیگوشیٹر پہلے دیکھتے ہیں اور ایز اے سیاستدان بعد میں دیکھتے ہیں. تو ہی از لیس کنسرنڈ اباؤٹ جن کو ڈپلومیٹک نائسٹیز کہا جاتا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہے اور ڈیل اپنے فیور میں کرنی ہے اینڈ لائک اینی بزنس مین, تو اگر وہ انپریڈکٹیبل ہوں گے اور اگلے بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, تو شاید انہیں بہتر ڈیل مل جائے. اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ انٹل ناؤ امریکہ کی بہت ساری چیزوں میں ایکشنز کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا تھا. مطلب کلائمیٹ ڈیل سے امریکہ کا پل آؤٹ کر جانا ایک بہت بڑی بات تھی, پھر کچھ ٹریڈ اگریمنٹ سے پل آؤٹ کر جانا. تو میرے خیال میں کہ ایٹ لیسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن خود اس کو ایز اے پازیٹیو دیکھتی ہے. وہی جو نکی ہیلی کی بات کہ آپ جب نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ اگلے بندے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ نے تھریش ہولڈ بڑھا دیا ہے اس کا کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے. اس سے پہلے اگلے بندے کو پتا ہوتا تھا کہ یار اس طرف تو امریکہ جائے گا ہی نہیں, لیکن اب وہ تھریش ہولڈ بڑھ گیا ہے تو شاید امریکہ کے لیے نہیں, لیکن یوز آف فورس کا تو تھریش ہولڈ آپ نے نیچے کر دیا نا, وہ تو بڑھایا نہیں ہے, اٹس ایکچولی کم ڈاؤن. نہیں, یوز آف فورس کا نیچے کر دیا ہے, لیکن when you're making trade deals for example, when you're making climate agreements, when you're making other agreements, تو اس میں آپ نے تھریش ہولڈ چینج کر دیا ہے. تو اب یہ جو فار ایگزامپل ریسنٹ میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان کی انڈیا, مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے یہ امریکہ کی جو نیگوسیشن ہے اس وقت اس کے لیے یہ سود مند ثابت ہو رہی ہے؟ کم از کم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز کا یہی خیال ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو امریکہ اسٹیپس اٹھا رہا ہے وہ سارے صحیح ہیں, کلائمیٹ اس سے پل آؤٹ کرنا صحیح ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایٹ آل. آئی ایم سیئنگ کہ ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں تو اس لیے جب وہ دوسروں سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو دے آر ایٹ اے
stronger position because جو ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ انہیں for granted نہیں لے سکتے اب. اوکے اس میں زاہد حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے اینڈ آئی گیٹ دا پوائنٹ کہ اگر اس کے پیچھے ایک براڈر اسٹریٹجی ہے تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. ایک جو عائشہ نے بات کی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کاروباری آدمی ہیں اور انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی ہے دی آرٹ آف دا ڈیل کہ وہ کاروباری جو ہے وہ ڈیلز آپ کس طرح کرتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کاروباری ڈیلز میں اور جو بین الاقوامی اور بین الریاسی تعلقات ہیں ان کی جو باریکیاں ہیں کیا اس کے اندر کامنالٹیز ہیں یا یہ کہ بین الریاسی تعلقات کو آپ نے کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور دوسری جو ایک اہم چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں جو قطر وغیرہ کے ساتھ جو کرائسس ہوا ہے اور جو ابھی جیرڈ کشنر صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے تھے مڈل ایسٹ میں تو تجزیے یہ آ رہے ہیں کہ ریکس ٹلرسن اور میٹس جو ہیں دے آر کلیننگ آفٹر جیرڈ کشنر اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. دی امپلیکیشن بینگ کہ جو گند یہ ڈال رہے ہیں اس کو پھر اسٹیٹ اور پینٹاگون صاف کر رہے ہیں. دیکھیں اعجاز یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انپریڈکٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں اٹ ڈائریکٹلی اسٹیمز فرام لیک آف پالیسی ڈائریکشن. اصل بات یہی آتی ہے کہ جس کو آپ اس کو کور کرتے ہیں کہ انپریڈکٹیبلٹی ہے تو لیکن اس میں جیسے نک ہیلی کا آپ نے جو حوالہ دیا تو اس میں کوئی پازیٹیو آپ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میتھڈ نہیں ہے. اس میں کوئی میتھڈ نہیں ہے. اٹس بیسیکلی ریفلیکشن آف لیک آف اے کلیئر پالیسی ڈائریکشن. اچھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو انپریڈکٹیبلٹی میں تو سمجھتا ہوں ان کی پالیسی جو ہے وہ امپلسو اور ومسیکل ہے اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ آپ کے پاس کوئی کلیئر پالیسی ڈائریکشن یا سوچ نہیں ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہال مارک کہہ سکتے ہیں اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کی کہ دیر از نو کلیئر پالیسی, یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی مسئلے پہ آتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو حالات جس طرح سے بڑھتے ہیں کیوں ہیں اس لحاظ سے ان میں جو ہے نئی چیزیں بھی آتی رہتی ہیں. سب سے بنیادی پرابلم جو امریکہ کے اس وقت آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو آپ کہتے ہیں فارن پالیسی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اس میں جو لوگ اس وقت جو ان کے ساتھ ہیں یا جو لوگ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ہیں وہ ایک لحاظ سے ایک ٹیم آف نووس ہے. اب ٹیلیسن جو ہے جو آپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ جو ہے پہلے لیکن میٹس از ویری اور بھی لوگ ہیں جو کہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. نہیں میں اس سے آ رہا ہوں. دیکھیں اس میں پوری آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں, اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آلموسٹ پیرالائز پڑی ہوئی ہے 2-3 وجوہات سے. ایک تو تقریباً جو ہے تقریباً کئی ہزار سے زیادہ کی تعداد جو ہے جو پوسٹیں ان کو فل کرنی ہے وہ ابھی فل نہیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے آپ نے فارن پالیسی کو جو ہے ملا دیا آپ کی اپنی ڈیفنس کے ساتھ, یعنی ملٹری جو ہے وہ ایک لحاظ سے کافی حد تک جو ہے وہ فارن پالیسی کی ڈائریکشن بھی سیٹ کر رہی ہے. تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا تضاد بن کے آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس کے میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ از بینگ کٹ ڈاؤن اور ڈیفنس کا بجٹ از اینڈ بائی لارج چنک. یہ بھی نہیں کہ معمولی جو ہے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بجٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان کی پوری سوچ جو ہے وہ ایڈ ہاک بیسس پہ ہے کہ جو ہے وہ آپ اس مشرق وسطیٰ کی پالیسی کو آپ دیکھ لیں وہ ایک بہت بڑا ریفلیکشن ہے جو کہ ان کی ایڈ ہاکزم پہ امپلسو پالیسی پہ جو ہے وہ اس کے اظہار کرتی ہے. ایک طرف تو یہ تھا بڑا اس کا چرچا تھا شروع میں انہوں نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں بہت جو ایک لحاظ سے جو باتیں کی تھیں جو بادشاہوں کے بارے میں سعودی عرب کے یا پوری اوور آل سچویشن پہ اس کو آپ ذرا مد نظر رکھیں. اور اس کے بعد جو ہے جو ریاض کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کام اچیو دے دیا ہے جہاں پہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو 39 کنٹریز کا جو الائنمنٹ ہے وہ براہ راست امریکہ کی جو ہے وہ مفادات کی جو ہے ترجمانی کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو قطر میں جو واقعات ہوئے جس طرح سے پلٹا کھایا ہے وہ ساری چیزیں اس بات کا اظہار ہیں. اسی طرح آپ دوسری اور چیزوں پہ بھی دیکھ لیں. ایک تو یہ تھا کہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ایک اور بھی آ رہا ہے جو کہ فارن پالیسی کے حوالے سے ہے کہ خود جو ہے وہ جو رشیا کی جو ایک کانٹروورسی چل رہی ہے رشیا کے حوالے سے ان کے تعلقات کے حوالے سے اور جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ان کو خاصا دباؤ کا بھی شکار ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں پہ اس کا اظہار ہو رہا ہے. یعنی ان کی پوری اگر آپ دیکھیں کہ کیمپین میں جو پالیسی نظر آتی تھی وہ یہ تھا کہ ایک حد تک جو ہے رشیا کے ساتھ تعاون کیا جائے گا خاص طور پہ IS کے حوالے سے داعش کے حوالے سے. لیکن اب جو صورتحال بن کے آ رہی ہے کہ وہ خود بھی جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں ایک ایسے
کنٹروورسی میں ہو گئے ہیں جس کے ساتھ ان کا نکلنا بہت مشکل ہے. تو دیکھیں فارن پالیسی ہمیشہ جو ہے آپ کی انٹرنل جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس کا ایک عکاسی بھی کرتی ہے. اب دیکھیں کئی چیزوں کے حوالے سے یعنی جو اب بنیادی طور پہ میں نے ایک وقفہ لینا ہے. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, میرے دو مہمانوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر ایک میتھڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر میتھڈ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارا ایڈہاکزم ہے, بہت سارا اس میں نی جرک جو ہے وہ رد عمل ہے. ٹرمپ صاحب دو تین چیزیں میں اس میں دو چیزیں ایڈ خالی کرنا چاہتا ہوں جس سے صاف ظاہر ہے. ایک تو دیکھیں جب آتی کے ساتھ پہلا کام کیا تھا انہوں نے, دو جو ہے ایسے معاہدے جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں تھے, نیفٹا جو کہ یہ آپ کے ساؤتھ امریکہ کے اندر جو ایک ٹریڈ معاہدہ تھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا جو ہے پیسیفک جو ٹریڈ ٹریٹی, دونوں کو جو آپ نے جس طرح سے آتی پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت علیحدہ کیا تو خود بہت سارے امریکنز حیران پریشان ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کی فارن پالیسی کرتی. ایک بات اور جو عائشہ نے بات کی تھی کہ جو ہے جس کے حوالے سے بزنس مین, دیکھیں بزنس مین جب پالیسی چلاتا ہے تو بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, وہ ایڈہاکزم پہ نہیں چلتا ہے. سکسیسفل بزنس مین always actually have a clear strategy کہ کس طرح سے بارگین کرنا ہے. لیکن ٹرمپ نے اسی طریقے سے اپنے بزنسز کو بھی ہینڈل کیا ہے. ٹرمپ کے بے شمار بزنسز جس کے اندر بینکرپسیز ڈکلیئر کی, اس کے بعد جو ہے نا, سو ٹرمپ کا بزنس کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ عام کاروباریوں سے کچھ مختلف ہے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بیلاک کی اس نشست میں ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم امریکہ کو ایک ہب کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جس کے سپوکس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. اس کے اندر بات ہوئی اپنے خطے کے حوالے سے بھی, اور پہلی بات ہم نے یہ کی کہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک میتھڈ ہے, اور زاہد حسین صاحب کا خیال ہے کہ اس کے اندر ایڈہاکزم ہے اور کوئی پالیسی کی ڈائریکشن نہیں ہے. بہرحال اس میں ایک اتفاق رائے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ میتھڈ ہو یا یہ وداؤٹ میتھڈ ہو, اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک پریشانی کا شکار ضرور ہے, کیونکہ یہ نہیں اندازہ ہو پاتا کہ جب صبح کے وقت ٹرمپ صاحب اپنے بستر سے نیچے اتریں گے تو وچ سائڈ آف دا بیڈ از گوئنگ ٹو کلائمب آؤٹ آف, اور وہ اپنی ٹویٹس میں کیا کریں گے, اور اس سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ اوپر چڑھے گی, گرے گی, کیا ہوگا. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اسی انپریڈکٹیبلٹی کو پیک کے طور پہ لیتے ہوئے, انڈیا کا جو ابھی یہ جو مودی صاحب کا جو دورہ ہوا اس کے اندر ایک تو جو پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی, دوسرا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, کیونکہ وہ مودی صاحب کا فیوریٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. وہ خواہ وہ جرمن چانسلر سے مل رہے ہوں, خواہ وہ جاپانی وزیر اعظم سے مل رہے ہوں, خواہ وہ کسی اور سے مل رہے ہوں, ہی آلویز ٹاکس اباؤٹ دیٹ. اور نکی ہیلی صاحبہ بھی ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ پیس کیپنگ آپریشنز کے اوپر ہم نے بہت کاسٹ کٹنگ کی ہے, اور یہ وہ. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس دورے کو, شوڈ وی بی کنسرنڈ اباؤٹ دس؟ جی ضرور پاکستان کو کنسرن ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا براہ راست ذکر بھی اس مشترکہ اعلامیے کے اندر موجود ہے, اور کچھ فارمولیشنز ایسی ہیں جو کہ امریکہ کے پہلے صدر جو تھے براک اوباما کے زمانے میں اور مودی کے زمانے میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے, وہ اوباما صاحب نے 3 دفعہ وزٹ کیا, اور وہ اس کے حوالے سے جو کچھ باتیں تو ریپیٹ ہوئی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی ٹیررزم کے حوالے سے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے, لیکن اس کے اندر جو کشمیریوں کی حزب المجاہدین کے جو سربراہ ہیں اس الائنس کے, جو کہ 16 پارٹیز کا ایک الائنس ہے, اس کے حوالے سے انہیں بائی نیم مینشن کرنا اور ان کو گلوبل ٹیررزم کی لسٹ کے اندر شامل کرنے کے حوالے سے, یہ ایک پہلی فارمولیشن ہے جس کے تحت خاص طور پہ کشمیری ریلیٹڈ فریڈم فائٹر کی لسٹ کو وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہو سکتی ہے. دوسری بات میں اس حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے امریکہ اور بھارت کے تعاون کی درخواست کی ہے, بلکہ اس کا مینشن کیا گیا ہے کہ افغانستان کے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کریں, افغانستان کو اسٹیبلائز کریں, اور دونوں ملکوں کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اگریمنٹس ہیں افغان کی ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے حوالے سے وہ آپس میں تعاون کو آگے بڑھائیں. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی پاکستان کے حوالے سے منفی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات میرے خیال میں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر سی پیک کا براہ راست ذکر نہیں آیا, لیکن انہوں نے انڈیا کا جو ایجنڈا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, یا انڈیا کا جو کلیم یہ ہے کہ سی پیک
کہ ہم اس وجہ سے حمایت نہیں کر سکتے کہ اس کا راستہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے والے سے گزرتا ہے، اس میں بھی انہوں نے انڈیا کے موقف کی حمایت کی ہے. تو میرے خیال میں یہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پاکستان کو کنسرن ضرور ہونا چاہیے. لیکن جیسے کہ ہم اس کو انپریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے اب دیکھیں تو کیا یہ ایک ریٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے یا ڈز اٹ مین کہ امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو پالیسی، نئی پالیسی جو کہ انفولڈ ہونے لگی ہے، اس کے اندر بھی اسی سٹیٹمنٹ جو ہے اٹ پری فگرز اور اٹ ول بی اے پریکرسر ٹو دی فیوچر امریکن پالیسی وچ از جو ریویو انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو کس کیٹیگری کے اندر دیکھے گا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، وہ انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہو یا انکنسسٹنسی کا ایلیمنٹ ہو، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سرٹیفائی کرنے کے لیے ایز اے نان نیٹو الائی کی جو موومنٹ جو امریکہ کے ایوانوں کے اندر جو لیجسلیشن کی وجہ سے چل رہی ہے، میرے خیال میں وہ موومنٹ زور پکڑے گی اور پاکستان کے اوپر امریکہ کا اور انڈیا کا براہ راست پریشر یہ آئے گا کہ آپ وہ جو دہشت گرد قوتیں جس کا نام بھی لیا گیا ہے، اس میں حزب المجاہدین کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اقدامات نہیں، پاکستان اگر ایسے اقدامات نہیں کرتا جو کہ انڈیا اور امریکہ دونوں کی سیٹسفیکشن کے لیے، تو پھر دین دی ریلیشن از گوئنگ ٹو نوز ڈائیو فردر. اوکے عائشہ، یہی سوال آپ کے لیے. اس کے اندر جو ہے یہ ریٹرک زیادہ ہے کیونکہ بنیادی طور پہ امریکہ کا جو کنسرن ہے وہ ہے افغانستان میں، اور جو افغان پالیسی ریویو بھی ہو رہا ہے جو کہ مڈ جولائی میں سامنے آئے گا اباؤٹ دیٹ ٹائم، اس کے اندر اس کی کچھ جو ہے نا نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن آلریڈی باہر آ گئی ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ بی کنسرنڈ؟ آئی تھنک پاکستان کو ڈیفینیٹلی کنسرن ہونا چاہیے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈاکٹر صاحب پہلے کر بھی چکے ہیں کہ یہ صلاح الدین کو حزب المجاہدین کے لیڈر کو شامل کرنا، ایز اے گلوبل ٹیررسٹ ڈیزگنیشن دینا. ایک لائن میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ اس میں ایک دوسری بات بھی یہ ہے کہ ری انفورس دا میسج دیٹ نو کاز اور گریونس جسٹیفائز ٹیررزم. تو اس طرح سے مطلب وہ جو کشمیری اس کو ایک تو ڈالنا اور پھر یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں جنگ آزادی پہ، ان سب کے یہ خلاف جاتا ہے یہ فکرہ. ایگزیکٹلی. تو یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح سے یہ کہا کہ جی کشمیر کی فریڈم سٹرگل میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو ٹیررزم کہا جا سکتا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سو یہ اس کے آئی تھنک یہ اس ایک لائن پہ پاکستان کو کافی کنسرن ہونے کی ضرورت ہے، بیکاز اس طرح کی لینگویج امریکہ سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملی. امریکہ کشمیر کے معاملے پر کم از کم زیادہ تر نیوٹرل اور کردار ادا کرتا رہا ہے اور کوشش کرتا رہا ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈور تھوڑا نیگوشیٹ کرے. تو اگر یہ لائن سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلائٹ شفٹ ان پالیسی. اب جب پوری پالیسی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ شفٹ کتنا ہے، کیونکہ یہ پالیسی بنتے ہوئے بھی امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگون میں ایک بحث چل رہی ہے اور اس میں 2 گروپس ہیں. ایک گروپ وہ ہے جس میں جو لیسا کرٹس وغیرہ شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت انریلائبل ایلائی ہے اور ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، اور ہم نے اسے بہت کیرٹس دے کے دیکھ لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اٹس ٹائم کہ آپ بلکہ ایلائی بھی نہیں ہے، فرینمی ہے. اینڈ ایگزیکٹلی فرینمی ہے، تو اب وہ کیرٹس بند کریں اور سٹکس سے کام لیں. جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ آرگیو کر رہی ہے کہ جی نو میٹر واٹ، اب پاکستان بیکاز آف چائنا، بیکاز آف سی پیک، اس کی پوزیشننگ ایسی ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پریشر نہیں کر سکتے، کارنر نہیں کر سکتے، آئسولیٹ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ از دا لائن جو کہ اسٹیفن ہیڈلی نے اور موحید یوسف نے اپنے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں لی تھی پچھلے دنوں. ایگزیکٹلی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی رہی صحیح لیوریج بھی لوز کر جائیں گے. لیکن ایک بات میں اجاز پوائنٹ آؤٹ کروں کہ امریکہ کا بڑا کنسرن صرف افغانستان نہیں ہے، اس خطے میں امریکہ کا بڑا کنسرن چائنا بھی ہے. اور یہ جو بات کے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو لینگویج انڈیا نے یوز کی تھی، ہمیں ہو بہو وہی لینگویج ایک پیراگراف میں اس میں نظر آتی ہے کہ یو نو اف یو ہیو ٹائم میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ سپورٹ بولسٹرنگ ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی
through the transparent development of infrastructure and responsible debt financing practices and उसमें territorial integrity etc etc. ये वो अल्फाज हैं जो इंडिया ने यूज़ किए थे जब चाइना में एक बड़ी सी समिट जारी थी सीपेक पे जिसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ था. तो एक तरह से चाइना के बारे में भी जो कंसर्न है उसमें भी अमेरिका और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो मर्ज होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और अफगानिस्तान में भी हमें इंडिया और अमेरिका के कंसर्न्स मर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं. तो पाकिस्तान को इस बारे में डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसकी वजह यह है कि जो 7 नुकाती जो मैकेनिज्म जो सामने आया है, जॉइंट स्टेटमेंट जो ये अपना चीनी वज़ीर ख़ारजा के आने के बाद, उसके अंदर जो छठा नुक्ता है उसका ताल्लुक है क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है चीन के अलावा. और उसमें यह कहा गया कि उसको रिवाइव जो है वो किया जाए, और काबुल प्रोसेस को 7वां नुक्ता जो है वो काबुल प्रोसेस की जो रिवाइवल का है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है जो अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है कि उसको भी रिवाइव किया जाए. तो चीन जो है वो अमेरिका को बाहर नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन आपका ख्याल ये है कि अमेरिका जो है उसकी कोशिश ये है कि चीन को आइसोलेट किया जाए. लेट मी गो टू जाहिद हुसैन ऑन दिस. जाहिद साहब, इसमें जो अभी तक बात हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास क्या ऑप्शन है? शुड वी डिग इन? एंड द रीज़न आई एम सेइंग शुड वी डिग इन बिकॉज जो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयानिया आया है वो खासा कैलकुलेटेड और स्ट्रॉन्ग है, रद्द अमल है. इज़ दैट द वे टू गो, और शुड वी ट्राई एंड रीच आउट टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए एजाज, पहली बात तो ये है कि जो अलामिया है हिंदुस्तान और इसके दरमियान, तो उससे एक चीज़ का तो साफ इजहार होता है कि जो है अमेरिका इस जो अभी तक जो पॉलिसी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, आगे चल के क्या होता है वो अलग मसला बन के आता है, लेकिन एक जो निशानदेही करती है जिस बात की, वो ये है कि इससे इस इलाके में कशीदगी बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी. क्योंकि एक तो बात ये थी कि जो हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जब बात है वो नई नहीं है, बल्कि आपके बुश की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन से जो है हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट शुरू हुआ था, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखें तो ताल्लुकात हिंदुस्तान और अमेरिका के लेकिन जो आयशा ने और जो डॉक्टर रिफत हुसैन ने बात की है ना, वो इंटरेस्टिंग, उसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जहाँ तक कश्मीरियों की जंग आज़ादी का ताल्लुक है, वही मैं बात आ रहा हूँ, उस हद तक अमेरिका जो है वो न्यूट्रल रहा है. यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो फ़र्क नज़र आता है वो यही थी कि जिसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि उसके बावजूद, मैं इस बात कहता कि उसके बावजूद के ताल्लुकात बेहतर थे, इस चीज़ से रिफ्रेन किया गया था कि ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं जिससे इलाके में कशीदगी बढ़े या एक ज़ीरो सम गेम नज़र आना शुरू हो जाए. तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो है एक एहतियात जो बरती जा रही थी पहले, वो उसको उन्होंने तोड़ दिया है. अब जो है ऐसा मालूम होता है कि जो हिंदुस्तान की जो एक लिहाज से डिमांड जो थी वो उसको पूरा करते हुए नज़र आए. मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान की जो इस वक्त बयान आया था, मेरे ख्याल वो काफ़ी समझदारी की तरफ थी, और मेरे ख्याल उसमें जो आपने पहले बात की कि बैलेंस भी था, और एक लिहाज से अपने जो रिएक्शन था वो भी वाज़े तौर पे आई है. अब मसला ये आता है कि ठीक है, इसके बाद तो ये नहीं है कि जो है कोई ऐलान जंग करने जा रहे हैं अमेरिका में. हमारे भी इस खित्ते में मफादात हैं, हमारा भी जो है इसमें मफाद है कि इस इलाके में जो है कशीदगी कम हो. नहीं, लेकिन आपने खुद ही पहले कहा था कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो एक उसमें मेथड कोई नहीं है. तो एसेंशियली वी आर डीलिंग विद अ बुल इन अ चाइना शॉप. एग्जैक्टली, बात वही आ रही है ना. देखिए पॉलिसी जब नहीं होती है, देखिए आप मुझे बताइए कि ये तमाम जो चंद नुकात जिसका अभी आपने जिक्र किया, अभी आयशा ने भी पढ़ के सुनाया, मुझे बताएं कि ये पूरा ऐसा मालूम होता है कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है जैसे इंडिया की डिक्टेशन में जो है वो बयान आया. तो अब जब ये पॉलिसी होती है, इसका मतलब खुद अमेरिका की पॉलिसी क्या है? क्या अमेरिका की पॉलिसी इस खित्ते में यही होने जा रही है कि पूरा वेट आप जो है हिंदुस्तान की तरफ दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान से जो है उनके ताल्लुकात नहीं होने चाहिए. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. लेट मी जाहिद भाई, लेट मी गो बैक टू आयशा ऑन दिस. आयशा, जो आप बात कर रही थी, जो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कि जिसमें एक जो लीसा कर्टिस एट ऑल एंड देन देयर आर अदर्स, जो कि वो इस वक्त जो वॉशिंगटन में डिबेट हो रही है उसमें आपको लगता है कि जो लीसा कर्टिस स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज विनिंग as far as Pakistan is concerned? ये जो स्टेटमेंट आई है इसको देखकर तो यही लगता है कि लीसा कर्टिस स्कूल ऑफ थॉट इज विनिंग. ये बात याद रखें एजाज के अमेरिका में कांग्रेस जो है वो
کئی سالوں سے پچھلے کم از کم 5-6 سال سے میں بھی جب واشنگٹن میں 2-3 سال تمام واشنگٹن کے تھنک ٹینکس اور کانگریس میں پاکستان کی ریپوٹیشن بہت خراب تھی اور کانگریس میں ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیان بھی آتے رہے تھے. آپ کو وہ رورا باکر کا بھی یاد ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کچھ انٹروڈیوس کرا دیتے تھے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ریزسٹنس وائٹ ہاؤس سے آتی تھی. سو اگر وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ Okay, that's a very important point. Let me go to Dr. Rifat Hussain on this. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی یو آر اے کلوز واچر آف دا ہل. یہ جو عائشہ نے بات کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹ اینڈ ایلیمنٹس ان دا وائٹ ہاؤس along with the Congress are going to push hard. جی میرے خیال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو کنفیگریشن آف فورسز ہے یا کنفیگریشن آف انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے وائٹ ہاؤس بیکاز آف دی ٹرمپ فیکٹر اور ان کے اپنے بھی ڈائنامکس ہیں کہ پوسٹ نے فل کی ہیں, ان کو انفارمڈ اوپینین نہیں مل رہی ہے. جب اس قسم کی ایریٹک ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہوگی تو اس حوالے سے پھر ایکسپرٹس کی جو اوپینین ہے جن کو ہم جو وہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس حد تک تو وائٹ ہاؤس کی وجہ سے بات صحیح ہے. تو اس میں ہماری کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی ہمارے پاس آپشن یہ ہیں کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریز پاکستان پروفائل ان دی امریکن کانگریس, اور وہ ہماری ایمبیسی کو اس کے اندر لیڈ رول لینا پڑے گا. اور ایمبیسی کے ساتھ یہ ہے کہ کنسلٹیشن آپ جو ہے وہ ریگولر وزٹ کریں, اور پھر جو پاکستانی امریکن کمیونٹی جو کہ بہت ہی انفلوئنشل ہے اس کا بھی کارڈ آپ کو موبلائز کرنا پڑے گا. سو دیر ہیز ٹو بی اے کوہیرنٹ اسٹریٹجی ٹو پروجیکٹ Pakistan's positive image and at the same time point out the flaws جو کہ اس وقت Pakistan's positive image. Let me take this to Zahid Hussain then. جی زاہد صاحب, how do we play this? دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے ہم یہ بہت ہی ہمارے لیے ڈیلیکیٹ ایک سچویشن ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں ابھی بھی جو ہے کرنی ہوگی, ہمیں زیادہ زور دینا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہم نے بھی ہماری طرف سے بھی کیا پوری طرح جو ہماری اپنی سوچ ہے اپنے نیشنل سیکورٹی کے جو ہے اپنے جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے اس کے کنسرنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کیا ہم نے اپنی سوچ کو ایک لحاظ سے امریکہ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے. میرے خیال یہ کہ ہمارے یہاں ایک حد تک ناکامی رہی ہے. دیکھیں فارن پالیسی جو ہے ہمارے یہاں جو چلانے کا طریقہ رہا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایڈ ہاک کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر یہ ہمیں جو پچھلے چند سالوں میں واشنگٹن میں وہ تو ایک اور موضوع ہے زاہد صاحب. لیٹ می آسک یو سم تھنگ ان اے ڈفرنٹ وے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جا کے ہل پہ کام کریں, بجائے اس کے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں جا کے لیسا کرٹس کو جو ہے وہ پلیکیٹ کریں اور اسٹیٹ میں جا کے فلانے کے ساتھ بات کریں, ٹرمپ صاحب کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اینڈ گوئنگ بائی بازار اینڈ دا بگیسٹ ٹینٹ, ٹرمپ صاحب پہ جا کے کام کیا جائے اینڈ ایوری ون ایلس ول فال ان لائن؟ اتنا آسان بھی نہیں ہے ٹرمپ صاحب پہ کام کرنا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جب ریاض کانفرنس ہوئی تھی تو شاید کوشش ہماری طرف سے یہ تھی کہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئے, وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بھی ایک حد تک ہی ایک رہتی ہے, کیونکہ دیکھیں امریکہ کی پالیسی میں چاہے ٹرمپ جیسے میورک بھی اگر ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ اس کے باوجود بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹل ریمینس کوائٹ پاورفل, اور جس کو ہم بات کرتے ہیں جو کانگریس کی بھی اپنی ایک اہمیت بن کے آتی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ جو آپ پالیسی آپشن کی بات کر رہے تھے, ہم نے خود اپنے پالیسی آپشنز بہت ہی لمٹ کر لیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ تو چلیں ہمارا شاخسانہ ہے, وہ تو بالکل ہمارا شاخسانہ ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کے علاوہ آپشن جیسے ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر حسین کہ وی نیڈ ٹو اجاز اف آئی میں وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہاں جی عائشہ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے دو ایلیمنٹس ہیں پازیٹیو امیج. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈی سی میں لابنگ کریں, بٹ لک ایٹ دا فلپ سائڈ ایز ویل کہ وہ چیزیں جو پاکستان جو پچھلے 10-15 سال سے, اب فار ایگزامپل ایوری بڈی ان ڈی سی آسکس کہ جی آپ لوگ حافظ سعید کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ مسعود اظہر کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لشکر طیبہ کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو مے بی پالیسی چینجز آن دس اینڈ ول آلسو ہیلپ کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج ڈپینڈ. اوکے دیٹس این important point. Let me quickly go back to Dr. Rifat Hussain. I've got 30 seconds. جی ڈاکٹر صاحب, عائشہ جو کہہ رہی ہیں, how would you respond to that? جی دیکھیے عائشہ کی بات صحیح ہے ان پرنسپل, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ امریکہ کی ایک ڈیمانڈ مان لیں گے نا
on the issue of these Pakistan based terrorist group, تو اس کے بعد مطالبہ یہ ہوگا کہ do more. تو وہ کیا وہ پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر پاکستان would say enough is enough. تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان جہادی قوتوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں there has to be a larger rationale جس کے حوالے سے ہم امریکہ سے تعاون کو بھی مانگیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں امریکہ ان کو کنٹین کرنے میں ہماری مدد کرے گا. اوکے کوئکلی زاہد حسین، ڈو یو ایگری ود ڈاکٹر رفعت حسین؟ میرے خیال یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے ہمیں، لیکن یہ کہ میں اس کے علاوہ ایک چیز خالی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو اور خاص طور پر ریجنل پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ کا اوکے وی نیڈ اے ریویو آلسو. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ہم ڈسکس کر رہے تھے امریکہ کی خارجہ پالیسی اینڈ وی ور لوکنگ ایٹ امریکہ ایز دا ہب ود اٹ اسپوکس ان ویریس ریجنز آف دا ورلڈ. مہمانوں کے خیالات آپ کے سامنے تھے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.